مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ درود شریف کی فضیلت امیر علیہ کا ایک رسالہ ہے جھوٹا چور، بچوں کے لیے کہانیاں، اس میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن سے عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ جھلکیاں دیکھیں۔ میں آج سید صاحب مسکرا رہے ہیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ آج جب میں نے سلسلہ جب جاری بات کلپس ان کے چیک کرنے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اپنا جو ہمارے یوں سمجھے کہ ہماری جو ترکیب ہے اس سے آؤٹ ہو تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ کوئی غلطی وغیرہ چلی جائے۔ تو میں نے آج جب یہ اس کے کلپس چیک کیے تو میرا ایک ذہن جو ہے وہ یہ بنا کہ آج اگر ہمارے اس سلسلے کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ آپ اگر اپنے گھر میں دیکھیں گے اور یہ سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ آپ مدینے کی جو ہے وہ اپنا یاد میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ضرور روئیں گے، اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ۔ تو یہ یہاں کا معاملہ ہی عجیب ہے، لوگ جانے والا بھی روتا ہے اور جب وہ وہاں سے جس کی واپسی ہوتی ہے۔ تو آج آپ کو نگران شورا کا وہ کلپ بھی جو ہے وہ اپنا دکھائیں گے جس میں نگران شورا کی مدینہ شریف سے جو ہے وہ اپنا واپسی کا سلسلہ ہے۔ تو آئیے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے۔ میں نے اصل میں چکر یاد کرنے کے لیے 7 وظائف نوٹ کر لیے کہ چکر پھر وہ گننے نہیں پڑتے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی۔ تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے۔ خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیدہ۔ لجپال نبی میرے، یہ شام میری مدینہ منورہ کی آخری شام ہے۔ نبی کے صدقے معاف کر دے، اگر کو وقت
سبز گنبد آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جب سامنے سبز گنبد تمہارے طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، فرسودہ جارا۔ ایک بار مسجد میں مجھ سے ایک خان صاحب ملے، کہا ہم تم سے مشورہ کرنے آیا ہے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلے میں جو کلام وغیرہ جو آپ کو دکھایا جائے گا اس کی جھلکیاں دیکھی۔ فیس بک پر اکبر بھائی ایک میسیج آیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے، اکبر حسین بھائی فیس بک پر ایک میسیج آیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلسلہ ہمارے صحابہ اور ناموں کی دنیا کیوں ختم کر دیا گیا ہے؟ اصل میں یوں اگر پوچھا جائے تو ایسے تو میرے پاس شاید 20 پروگرام ہیں جن کے نام موجود ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ پروگرام کیوں ختم کیا۔ تو اصل میں جب ہمارا کوئی بھی پروگرام عموماً ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا ایپیسوڈ جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم نے اتنے ایپیسوڈ پر مشتمل جو ہے وہ رکھنا ہے، تو ظاہری بات ہے جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اچھا، بعض پروگرام ایسے ہیں کہ جن کا اس طرح کا ایپیسوڈ کے اختتام سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے روحانی علاج و استخارہ ہے۔ اب یہ روحانی علاج و استخارہ لوگوں کی پریشانیاں، مصیبتیں اور یہ چیزیں یہ چلتی جو ہے وہ رہتی ہیں نا، تو یہ نہیں ختم ہوں گی۔ اچھا، آپ نے کچھ عرصہ پہلے مدنی چینل پر مفتی قاسم صاحب اور ہمارے اسد بھائی جو خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہوا تھا سوچ۔ اچھا، اب وہ پروگرام اتنا انٹرسٹنگ تھا الحمدللہ، ایک تو مدنی چینل پہ جب چلا، پھر اس دفعہ رمضان المبارک میں جب مغرب کے بعد نگران شورا کے پروگرام سے پہلے کچھ وقت ہوتا تھا تو اس کا کچھ حصہ پارٹ جو ہے نا وہ وہاں چلایا گیا الحمدللہ۔ مطلب میں ذاتی طور پر عرض کروں کہ میں نے خود بھی جو ہے وہ اپنا دیکھا اور پھر کئی بڑے بڑے لوگوں سے الحمدللہ اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ آیا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب کسی پروگرام کا اس طرح فیڈ بیک آئے تو اس کو پھر لمبا کر دیا جاتا ہے کہ چلیں مزید جو ہے وہ اپنا اس کے کرتے ہیں، لیکن میں نے اسد بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ اتنے اس کے ایپیسوڈ ہوں گے تو وہ ہم اسی پر ہی جو ہے وہ ختم کریں گے، تو یہ ایک دلچسپی تاکہ جو ہے وہ اپنا برقرار رہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بعض چیزیں نا کہ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو اب وہ لمبی کر دی جاتی ہیں، تو وہ لمبی کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ چیز اس کے اندر جو ہے وہ رہتی نہیں ہے، تو اسی لیے یہ جو پروگراموں کا جو ہے وہ نام لیا تو ممکن ہے کہ ان کے ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہوں۔ اچھا، دوسرا میسیج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 13 کے فائنل میں عربی کلام پڑھا گیا تھا یا حنانا، یہ سنوا دیجیے۔ یا حنانو، صحیح ہے، جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ یہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو تیار کر لیں گے۔ اور میرے پاس ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ ہے، اب انہوں نے دیکھیں لکھا کس طرح ہے، 1/11/2019 والا کلپ مفتی قاسم صاحب کا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیسے ہم تلاش کریں، یعنی آپ ناظرین جو بھی جو ہے وہ اپنا سن رہے ہوں گے، تاریخ لکھی ہوئی ہے 1/11/2019 والا کلپ مفتی قاسم صاحب کا۔ جب آپ نے اتنا نوٹ کر لیا تو ساتھ میں اس کا موضوع جو ہے وہ اپنا ہمیں بتا دیتے تاکہ ڈھونڈنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ چلیں جی، ہم اپنے میسیجز تو جو ہے وہ اپنا پڑھتے رہیں گے۔ ہمارے سلسلے کا ایک طریقہ کار رہا ہے، بچوں سے متعلق اگر ہمارے پروگرام میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ عز و جل ہم شروع میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو ابتدا میں اچھا، اشفاق بھائی کا کلام جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہے انشاءاللہ عز و جل، اور وہ انشاءاللہ ہم پہلے دکھا دیتے ہیں۔ وہ کلام بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، ہیں آپ کو بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ کیا بات ہے، چلیں جی وہ سنتے ہیں۔ بہرے دیدار مشتاق ہے
دونوں عالم کے سرکار جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا ہر چاندنی رات ہے اور پچھلا ہر جگہ بڑھ چکے ہیں شان قدم سدرۃ المنتہا عرش و رم ہر جگہ بڑھ چکے ہیں شان قدم جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اشفاق بھائی کا یہ کلام جو ہے وہ سنا. یہ کلام بھی ہمارے پاس کئی دنوں سے جو ہے وہ تیار رکھا ہوا تھا، آج اس کو شامل کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس ایک حسن رضا اور ایک ہمارے اسید رضا جو جانشین امیر سنت کے شہزادے ہیں، یہ دو کلپس ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ چلائیں گے. تو سید صاحب، یعنی میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ ایک گفتگو ہوتی ہے کہ یار مطلب بچے جو ہے نا وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں لیکن وہ سیکھ نہیں رہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ نیک بنے لیکن جو ہے وہ مطلب اس طرف آ نہیں رہے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ان کو ماحول دینا جو ہے وہ ضروری ہے. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اسید رضا اور حسن رضا، اگر آپ ان کو دیکھیں تو امیر سنت تو ہم ان کو امیر سنت جیسے کہتے ہیں، امیر سنت کے اتنے مریدین ہیں، امیر سنت کا تقوی پرہیزگاری. بچوں کو تو یوں تو نہیں جو ہے وہ اپنا پتہ، لیکن امیر سنت کے ساتھ چونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ امیر سنت کا جو ہے وہ کہ زبان پر مدینہ، ذکر مدینہ، اللہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو آپ گھر کے اندر ماحول بچوں کو وہ نہ دیں اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے. تو جیسا گھر کے اندر ماحول ہوگا، تو آئیے آپ کو حسن رضا کا جو ہے وہ پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر سنت کے ساتھ حسن رضا کی یوں سمجھے کہ گویا کہ دوسری کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی. مطلب ایسا مبالغتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب مدینہ، ذکر مدینہ اور یہی چلتا رہتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا. سزا کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ مدینہ شریف جانے کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور مدینے کس کے ساتھ جائیں گے؟ باپا کے ساتھ. سبحان اللہ. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل چل پڑے. سب اہل خانہ ساتھ میں. سزا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے نا؟ ماشاء اللہ. اور حاجی کو؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ. چل چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ
چادر کیا کرو گے؟ مدینے میں سونے کے لیے. مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں. احرام احرام تو جب مدینے کا دن قریب آ جائے گا تو. سبحان اللہ. مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا. جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے یہ دیکھا جو ہماری معلومات جو ہم تک جو ہے وہ اپنا پہنچی ہیں، یعنی یہ انٹینشنلی نہیں جو ہے وہ اپنا گویا کہ ریکارڈ کیا گیا. مطلب یہ حسن رضا اس طریقے سے جو ہے وہ کر رہا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ جب بچوں کو آپ جو سکھائیں گے تو وہ دیکھیں نا مدینے کی جو ہے وہ تیاری. اس سے پوچھا کہ احرام، تو بولا جب مدینے کا وقت قریب آئے گا. حالانکہ بچہ ہے نا احرام، حالانکہ مدینہ شریف میں کے لیے تو جو ہے وہ اپنا حاجت نہیں ہوتی جب آپ مکے جاتے ہیں تو عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے. لیکن چونکہ امیر السنت مدینہ 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 گھر کے اندر یہی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو بچے الحمدللہ عز و جل یہی سیکھتے ہیں. اور یہ حسن رضا کی تربیت ہے. اسی طریقے سے اسید، وہ اس کا بھی وقت جو ہے وہ امیر سنت کے ساتھ ان کا بھی وقت گزرتا ہے. جانشین امیر سنت کے شہزادے، ان کا بھی کلپ ہمارے پاس موجود ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. اکبر بھائی یہ مطلب ایسا حاجی اسید مدینہ شریف کے لیے رو رہے تھے. یہ تو مجھے کہتے رہتے ہیں جب دن بار آ کہتے ہیں مدینہ مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، مدینہ چلیں گے، بس یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح. الحمدللہ اب مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. حالانکہ ایک بار یہ حج کر چکے ہیں، مدینہ جا چکے ہیں، تو ہے نا کہ جو ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھے. وہ کسی کا شعر بڑا پیارا ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاتا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. ایک ترنم سے سنا دو نا حاجی شاہد. دنیا دے سفراں تو بندہ تک بھی تے جاندا ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. اس سے اکبر بھائی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر گھر کے اندر ماحول ایسا کریٹ کر دیا جائے نا کہ بچہ یاد مدینہ، سفر مدینہ، جو گفتگو گھر میں جو ہے وہ چلے گی ہو نا، تو بس پھر وہ میں نے اچھا اس میں آپ گھر میں مثال کے طور پر بھی ہے کہ اگر گھر میں بچوں کی امی نماز پڑھ رہی ہے یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت وغیرہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹا بچہ بھلے اس کی وضو نہیں ہے لیکن وہ کاپی کرنے کے لیے برابر ماں کے کھڑا ہوتا ہے اور بالکل کاپی کر رہا ہوتا ہے. آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں جا رہا ہے، لیکن نہ اسے سجدے کا پتہ ہے، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے. لیکن یہ بچہ سمجھ لے بتا رہا ہوتا ہے کہ گویا آپ سوئی ہیں اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا دھاگا ہوں، جہاں جہاں آپ چلیں گے میں ویسا ویسا عمل کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بولتے ہیں بچہ وہ نہیں کرتا، آپ جو کرتے ہیں بچہ وہ کرتا ہے. گھر کے اندر الحمدللہ امیر سنت اسید رضا یہ امیر سنت کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو یہ امیر سنت جس طریقے سے لوگوں کے سامنے ذکر مدینہ، اسی طریقے سے الحمدللہ امیر سنت کا خلوت میں بھی جو ہے وہ یہی معاملہ ہے. تو حسن رضا کو تو الحمدللہ عز و جل ایسا قرب جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور آپ نے الحمدللہ یہ آپ کا مدنی چینل سلسلے کی برکت سے یہ کلپ جو ہے وہ دیکھا، اور یہ اب تک میری معلومات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی وائرل نہیں ہے، بلکہ جہاں سے یہ
یعنی ہمیں آیا تھا تو یہ ہم نے اب وہاں تیار کر کے دینا ہے تو اس کے بعد ہی یہ وائرل ہوگا. چلیں جی، اب ہم مفتی حسان صاحب نے ایک فیضان سحری جو پروگرام تھا اس کے اندر حاضری مدینہ کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ اپنا سوال ہوا تھا، تو انہوں نے الحمدللہ عز و جل طریقہ وغیرہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس کا ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ کلپ کو دکھائیے گا. الحمدللہ وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی یعنی قبر انور کی، اس کے لیے میری شفاعت یہ واجب ہو گئی. تو علماء نے اس حدیث پاک کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مدینہ منورہ جائے گا تو حاضری کے وقت فقط اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. حتیٰ کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے بڑے محققین محدثین فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا کہ مسجد نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں بھی حاضری کی نیت نہیں کرے گا. نیت یہ کرنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ لے کر جائے. پھر اس کے بعد جب مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پہنچے تو طریقہ تو ہمارے علماء نے یہی لکھا کہ جو باب البقیع ہے، بقیع کی طرف کا جو دروازہ ہے اس سے داخل ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے داخلہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. تو ویسے بھی علماء کی ایک اکثر تعداد ہے کہ جو باب السلام ہی سے حاضری دیتی ہے، تو باب السلام سے حاضری کے لیے جا رہا ہے بندہ تو ٹھیک ہے اسی مقام سے جائے. اور امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علامہ شریف کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی، وہ باب السلام کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے حاضری کے لیے بندہ جائے. یہاں علماء نے یہ لکھا، 2-3 باتیں بڑی قابل غور ہیں، ذوق والا انداز دیکھیں. نمبر 1، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جہاں برکتوں کا مرکز ہے، وہاں دنیاوی اعتبار سے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت ہے. جو قدیم ترکیوں کی بنی ہوئی ہے وہ قدیم جو فن تعمیر ہے اس کا شاہکار ہے، یعنی اس کی جو در و دیوار ہیں اس کے اندر جو برکتیں ہیں وہ ہمارے سامنے کہ کتنی خوبصورت ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک بڑا پیارا سا نام النور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے. تو یہ نام مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھے ہوئے ہیں. فرمایا کسی چیز کو بھی نہ دیکھے، کسی چیز کو نہ دیکھے، نقش و نگار وغیرہ کچھ بھی نہ دیکھے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں. جا رہا ہے، کوئی سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دے، ملنے والے سے ملے نہ، بامر مجبوری کسی سے ملنا ہے، کوئی ایسا مل گیا تو جلدی سے بات مختصر کر کے آگے جائیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر ذوق اجازت دے تو 2 رکعت نفل ادا کرے. یعنی ذوق کیا ہے کہ بندہ آنکھوں میں آنسو ہیں، تصور یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو اب میں نفل پڑھوں. تو اگر ذوق اجازت دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پہلے نفل پڑھ لوں، پھر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، پہلے شکرانے کے نفل پڑھ لوں تو یہ پڑھ لے، ورنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. پھر وہاں پہنچے تو خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کرنا ہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا خیال ہونا ہی نہیں چاہیے. صرف اس کا یہ تصور ہو کہ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جلوہ فرما ہے، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح یقف کما یقف فی الصلاۃ، ویسے ہی کھڑا ہو جیسا کہ نماز کی حالت کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو اس طرح. اور یہ تصور کرے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ جب موجود تھے اس وقت مجھے جیسے حاضر ہونا تھا اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں. یعنی گویا کہ بندے کو ایسا موقع ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے تو ہم کس انداز میں حاضر ہوں گے، اسی انداز میں بندہ حاضر ہو جائے. تو جب باب السلام سے بندہ جاتا ہے تو پہلے شیخین کی قبریں آتی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ان کو کراس کر کے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دے، پہلے وہاں سلام کرے، پہلے وہاں سلام عرض کرے کہ اصل ہیں یہی، انہی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، جتنا ذوق موقع دیتا ہے اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے
بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جمائے، ہاتھ باندھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرے، جنہوں نے سلام کہا ہے ان کا سلام پیش کرے، پھر اس کے بعد شیخین کی بارگاہ میں حاضر ہو. تھوڑا سا ہٹے گا، اس طرف آئے گا، ان دونوں کے مزارات موجود ہیں. وہاں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرے، پھر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے دونوں کو سلام عرض کرے، اور اس کے بعد الٹے قدموں. ویسے حکم یہ ہے اور میرے خیال میں مشکل بھی نہیں ہے الٹے قدموں اب وہاں سے جانا، تو الٹے قدموں ہی وہاں سے نکلے، اور یعنی پیٹھ نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آنکھوں میں اس کے آنسو ہو، اور وہاں سے یہ باہر کی طرف سلام کے الفاظ کیا ہوں، کیسے سلام کرے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ذوق، یعنی جیسا آپ کا ذوق اجازت دے رہا ہے. عباس بڑے خوبصورت انداز ہوتے ہیں ان کو صیغے بھی بڑے یاد ہوتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ایھا النور المبین، یا صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، یا صاحب المقام المحمود، یا امام المتقین. جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے، اگر عربی میں نہیں آتا اردو میں شروع ہو جائے. اور جیسے نا تصور یہ ہو اس کا کہ بس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کچھ بھی نہ ہو اس کے ذہن کے اندر. اب وہ بس جب سامنے کوئی حاضر ہوتا ہے نا، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کیا کروں. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ ان کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کر لیجئے، آپ پر لاکھوں سلام ہو، آپ پر کروڑوں درود ہو. جو اس کے دل کے اندر آ رہا ہے، جو شریعت کے مطابق الفاظ ہیں وہ کہتا چلا جائے، کہ ان کی بارگاہ میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، ان کی بارگاہ کے اندر ذوق اور دل دیکھا جاتا ہے. جس کا ذوق ہوگا، دل ہوگا، اس کو وہ قبول فرمائے. جی کلپ تھوڑا لمبا تھا، لیکن ظاہری بات ہے ذوق والوں کے لیے تو کیا لمبا اور کیا چھوٹا جو ہے وہ کلپ ممکن ہے کہ سننے کے بعد الحمدللہ عز و جل. چونکہ اب مدینے کے کلپس کا ایک تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے، تو میں اس کو توڑنا جو ہے وہ نہیں چاہتا. آپ نے حاضری مدینہ کا مفتی صاحب کی زبان سے جو ہے وہ سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کس طرح سے جو ہے وہ دینی ہے. اسی سے کچھ ملتا جلتا یوں سمجھے کہ ابھی جو ہماری جو مدینہ شریف کی محفل مدینہ تھی اس میں عبدالحبیب بھائی نے بھی کچھ تذکرہ جو ہے وہ اپنا اس حوالے سے کیا تھا، اور پھر امیر سنت نے بھی اس پر گفتگو کی، اور اس کے بعد محمود بھائی نے جو کلام کے اندر جو اشعار پڑھے، سید صاحب آپ کو پتہ ہے مزے کو مزہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو آئیے، چونکہ اب ذکر مدینہ چل ہی رہا ہے تو یہ کلپس انشاءاللہ عز و جل چلتے رہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. شرمندہ شرمندہ ہم آقا کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، گناہ بھی یاد آ رہے ہیں، دل خجل خجل بھی ہو رہا ہے، مگر رحمت کی امید بھی ہے کہ کریم کے دربار میں جا رہے ہیں. ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارا قافلہ کسی مقام پہ جا کر رک گیا ہے، ہماری تو نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. امیر اہل سنت ہم تصور کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے آگے جلوہ فرما ہیں. اب میں امیر اہل سنت ہی سے گزارش کروں گا کہ جس طرح چل مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا کا دیدار کر لیں. آج تصور میں یہاں بھی ہزاروں طلبگاران چل مدینہ آئے ہوئے ہیں، ہمیں تصور میں گنبد خضرا کا دیدار بھی کروائیے، اور ہماری عرضی بھی نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے، ہمارا سلام بھی عرض کر دیجئے. حضور آپ کے مرید آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے تصور میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں. وہ دیکھو سبز سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا ہے، نظر کیا سبز گنبد آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبز گنبد کا خوب نظارہ ہے، کس قدر سبحانہ، کیسا ہے پیارا سائے میں سبز گنبد
اسألک الشفاعت یا رسول اللہ 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 میرا سنی کا غاشا گر کونا مکہ مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو و کرم کا شگے دو جہاں تیرے عفو و کرم کا شگے دو جہاں تیرے عفو و کرم کا شگے دو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار مجرموں کو شفا بخش وعدہ ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم زدوں بے قصوں کا تو غم خار مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں جانے کے لیے بھی بندہ روتا ہے، اور جب وہاں سے کسی کی واپسی ہوتی ہے تو بھی جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، یعنی پہنچ رہا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھے اگر یہاں ہے اپنے ملک میں تو مدینہ جانا ہے تو روئے گا. پھر جب مدینہ شریف میں حاضری ہونے والی ہوتی ہے، گویا کہ جیسے مثال کے طور پر شہر مدینہ میں گاڑی جو ہے وہ اپنا داخل ہونے والی ہوتی ہے تب بھی رو رہا ہوتا ہے بندہ. جب مسجد نبوی میں حاضری ہوتی ہے تب بھی رو رہا ہوتا ہے. مسجد نبوی سے جب بندے کی رخصتی ہوتی ہے کہ وہاں سے اب مدینہ چھوڑ کے جانا ہے تب بھی جو ہے وہ رونا ہوتا ہے. اور اس رونے کا الحمدللہ عز و جل اپنا ہی جو ہے وہ ایک لطف ہے. یوں سمجھے کہ جب اس طرح بندہ کبھی روتا ہے نا تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح کا یہ تجربہ کیا ہو، یعنی یوں سمجھے کہ دل ہلکا سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد. اور اسی پر نگران شورا کا ہم ہر دفعہ اپنے سلسلے میں کوئی نہ کوئی کلپ چلاتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ نگران شورا کی جب لاسٹ ٹائم حاضری ہوئی ہے تو مدینہ شریف میں جو آخری شام جو ہے وہ تھی اور نگران شورا کی وہاں سے واپسی تھی، مکہ شریف جانا تھا، تو اس کا بھی ہمارے پاس ایک کلپ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ شام میری مدینہ منورہ کی آخری شام ہے. اللہ کریم کرے بار بار یہ شام دیکھنا، یہ برکتیں پانا نصیب ہوں. یہ
دعا التجا اللہ میری تمام عاشقان رسول کے حق میں قبول کر لے تو اس کی رحمت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وقت رخصت گیا الوداع شاہ مدینہ. شوق سے اللہ اکبر. چلیں جی کچھ میسیجز میں پڑھ لیتا ہوں. ایک میسیج سید صاحب، چونکہ آپ جب یہاں ہوتے ہیں تو ایک فائدہ ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ بعض میسیجز جو تحائف کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ آپ سے ڈائریکٹ ہماری گفتگو ہو جاتی ہے. امداد اتاری ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ 12 مارچ کو ایک سلسلہ ہوا تھا، اس میں تحفہ نکلا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم سے ایڈریس بھی مانگا گیا تھا اور پر ہمیں ملا نہیں. مارچ اپریل مئی اور یہ اب جون کا مہینہ ہے. جون کا مہینہ بھی آخری ہاں بالکل آدھا گزر چکا. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کا تحفہ ہم نے روانہ کر دیا تھا، کچھ تحفے ریٹرن آئے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر ان کا بھی ہو. اچھا اسی طرح یہ تو شکایت ان کی طرف سے آ گئی. اب میری طرف سے شکایت آپ کی طرف سے یعنی یہ جو امداد بھائی ہیں گزشتہ 1-2 سلسلے پہلے جو آپ نے کچھ وضاحت کی تھی، کچھ تحائف واپس آئے تھے، تو ممکن ہے کہ ان کا بھی تحفہ اس میں ہوگا. انشاءاللہ چیک کر لیں گے. اب صحیح آپ کی شکایت تو میں نے پہنچا دی. پچھلے ہفتے جو نام اناؤنس ہوا ہے جی وہ بھی ہم نے روانہ کر دیا. دیکھیں یعنی گزشتہ سلسلے میں جن کا نام الحمدللہ نکلا تھا تو ان تک بھی تحفہ روانہ ابھی تقریباً ہم نے 25 کے قریب جو نا ملا کے تحفے روانہ کیے، جس میں سے آج مجھے کوریئر کمپنی کی طرف سے فون آیا اور بتایا انہوں نے کہ لودھرا میں احسان بھائی کوئی ہیں. صحیح ہے. اسلامی بین کا بھی نکلتا تو اپنے محرم کے ذریعے سے رابطہ کرتی ہیں. تو احسان ہے لودھرا سے. ان کو ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آ کے لے جاؤں گا، لیکن دوسرا دن آج ٹیلی فون بند ہے ان کا. تو برائے مہربانی اگر آپ مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں تو اپنے محرم کو کہیں کہ وہاں سے جا کے تحفہ وغیرہ لے لیں. اور ایک اسی طرح شفیق بھائی ہیں ایبٹ آباد کے، ان کو بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ٹیلی فون ریسیو کیا اور کہا کہ میں آ کے لے جاؤں گا. آج دوسرا دن ہے، ان کا بھی ٹیلی فون بند آ رہا ہے. کوریئر والے ٹیلی فون کر کے بیچارے پریشان ہو گئے. اب یہ جیلم آپ کی شکایت تو میں حضرت سے کرتا ہوں، لیکن اب ان کو جو شکایت آپ لوگوں سے جن کا تحفہ نکلتا ہے وہ پھر نہیں پہنچتا، بعض اوقات کئی مہینوں تک رکا رہتا ہے، تو وہ اس کی وجہ یہ. اسی طرح جیلم سے بھی ایک اسلامی بہن کا تحفہ نکلا تھا، وہ بھی ہم نے روانہ کر دیا. وہ بھی کوریئر کمپنی کے دفتر پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے اٹھا لیں کیونکہ وہ بھی ٹیلی فون کا بھی ٹیلی فون نہیں لگ رہا ہے. یہ 3 تحفے ایسے ہیں جو ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے روانہ کیے، تو اس میں 3 کی ڈیٹیل لی آئی ہے، باقی تو تقریباً پہنچتے ہیں. چلیں جی ہم نگران شورا کا ہم ایک شارٹ کلپ اپنے سلسلے کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. والدین کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے الحمدللہ ایک کلپ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور وہ ہم چلاتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں شاید ہمارے بوڑھے والدین یا بوڑھے بزرگ دادا دادی نانا نانی یہ بھی ہوتے ہیں. کئیوں کے والد صاحب واقعی بڑی عمر کے بھی ہو جاتے ہیں نا. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھاتے پہلے ان کی پلیٹ میں ڈال دیں. 2-3 دفعہ جا کے پوچھیں آپ خیریت ہے،
میرے لیے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے گا، کوئی دوائی وغیرہ چاہیے اور کچھ کھانے کی حاجت ہو، پینے کی حاجت ہو، تو اس طرح اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کی دل جوئی کا سامان کریں، یہ ہمارے دعاؤں کے دروازے نہیں ہیں پیارے اسلام بھائی، یہ ہماری دعاؤں کے پھاٹک ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے یہ بڑے بزرگ ہیں ایسے ہی ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا وجود، ان کی موجودگی، ان کے پلنگ، ان کی چارپائی پر ایسے ہی رہنا، ان کے آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کئی بلائیں گھر کے دروازے سے لوٹ جاتی ہوں کہ اندر میں تو ان کی دعا کرنے والا ایسا آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسپیشلی جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، تو اب یہ فارغ ہو گئے۔ جب ہماری آپ کی میری چھوٹے کی عمر دیکھیں، جب ہم اتنے 2-2 4-4 5-5 سال کے تھے، ہمیں لے کر بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے، گھنٹوں میں دیتے تھے، یہ ہماری باتیں سنتے تھے۔ اچھا ہماری بات ان کی سمجھ میں آیا نہ آئے سنتے ہی تھے۔ ہم اگر بدسلوکی کریں تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ کئی کے دن گزر جاتے ہیں، بیٹا ماں باپ کے پاس ملنے نہیں جاتا، ماں باپ فون کرتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے؟ بس کیا بتاؤں، بہت بیزی ہوں، شام تک جاتا ہوں، گھر پہنچنا ہوتا ہے، پھر بس کیا کروں۔ ہاں آپ کے والد صاحب تو گھر میں بیٹھ کر آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے رہے نا، وہ نہیں آتے تھے آپ کے پاس، وہ نوکریاں نہیں کرتے تھے، وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، وہ آپ سے ملتے نہیں تھے، وہ آپ کے لیے اپنے سکھ چین آرام کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آج آپ ماں باپ کو یہ کہتے ہیں، ترستے ہوں، کمرے میں بیٹھے کھانستے ہیں، بیٹا پوچھنے نہیں جاتا، ماں بیمار ہوتی ہے، بیٹا ڈاکٹر کو دکھانے نہیں جاتا۔ کمال کی بات ہے نا، کبھی ماں کہتی ہے بیٹا کبھی منہ تو دکھا دے، اور جب منہ بھی دکھائیں گے تو ایسا تربوز کی طرح بلا گئے، سارے جہاں کا غم لے کر یہ ماں باپ کے پاس آیا۔ ارے ماں باپ کے پاس آئے کوئی مسکراتا چہرہ لے کر آؤ، اچھا چلو غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تو ماں باپ کہاں منع کرتے کہ تم ہم سے ڈسکس نہیں کرو؟ اللہ نے ماں باپ کو حیاتی دی ہوئی ہے نا، جائیں نا ان کے قدموں میں بیٹھے اور کہیں کہ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے مسئلے حل کر دے۔ جن کی دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ان میں ایک باپ کی دعا جو بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں سے دعا کریں، انہیں پانی پیش کرنا، انہیں کھانا پیش کرنا، انہیں چائے پیش کرنا، سردی گرمی میں ان کا خیال رکھنا۔ جا کر کبھی بوڑھے والد کو جا کر کہیں کہ ابو پاؤں دبا دو، ابو منع کریں گے، نہیں نہیں ابو ایسا نہیں کرے، مجھے تھوڑی سی خدمت کا موقع دیں، پاؤں پنجے دبائیں، تلوے دبائیں، ابو سر کی مالش کر، چمپی 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 کر دیتا ہوں، مزہ آ جائے گا، آپ کو نیند آ جائے گی، کندھے دبا دو، تھوڑے تھوڑے کندھے دبا دو آپ کے، نہیں نہیں بیٹا ابو تھوڑا تھوڑا۔ آپ بتاؤ اگر کوئی اولاد اپنے والد کے ساتھ ایسا کرتی ہے، کوئی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتی ہے، آپ صحیح بتائیں یار یہ بیٹا کہاں کے کہاں نکل جائے گا؟ ایک بار باپ کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں دبانا آپ کو کتنی بلندیاں پہنچا دے گا، آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ ہمارے بڑے بزرگ تو کیلا کتنا شوق سے کھاتے ہیں، دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں، کیلے کھاتے ہیں، 4 کیلے لے کر 6 کیلے لے کر گھر پر گئے، 2 کیلے توڑ کر ابو کے پاس چلے گئے، ابو آج تو کیلا میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، امی آج کیلا آپ کو میرے ہاتھ سے کھانا پڑے گا، نہیں بالکل نہیں نہیں بیٹا نہیں نہیں امی کھانا تو پڑے گا، کیلا میں لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ اسی طرح بیٹی ماں کی طرف یا بہو اپنی ساس کی طرف، یعنی یہ سب آپ اپنے فیچر کو بھی ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب کے لیے کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے بغیر حساب کے جنت دے دے۔ ہاں بتائیں یار یہ گھر کیسا خوبصورت گھر ہے جس میں بوڑھے ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، اور وہ کتنا محروم ہے وہ گھر جس میں بوڑھے ماں باپ کی کوئی عزت نہ ہو۔ ماشاءاللہ عز و جل آج آپ نے ابھی نگران شورا کا کلپ دیکھا، اور اس سے پہلے الحمدللہ سوز و گداز پر مشتمل کچھ کلام جو ہے وہ سنے، رونا دھونا بھی الحمدللہ عز و جل اسٹوڈیو میں بھی جاری تھا، اور کچھ میسیجز بھی آئے الحمدللہ کہ لوگوں کے آنکھیں نم جو ہے وہ ہو گئی ہیں۔ لیکن سید صاحب یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسری طرف آپ کو یوں چھوڑ دیں گے۔ جو میسیجز آپ سے شعر پوچھنے کے حوالے سے آئے ہیں وہ ہم بہرحال ضرور پوچھیں گے۔ تو ایک میسیج ہمیں جو ہے وہ آیا ہے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ایسا شعر سنائیں جس میں مہر فروزاں لفظ جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہو۔ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اب۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، اللہ ایسے نہیں ایسے نہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، دل دکھا
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب ہم چل رہے ہیں ہمارے کڈس مدری چینل کے جو بچے ہیں ان کے جو ہمیں کلام کہے گئے تھے. اس سے پہلے فیس بک کے چند آپ میسیجز پڑھ لیں. چلیں. اور وہ یہ ہے کہ یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 131 میں یہ کلام پڑھا گیا تھا، جن و انسان کو ہے بھروسہ تیرا. یہ سنا دے 1200 مرتبہ درود پاک کی مدنی فیس انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج ہے، یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 36 میں یا نبی تاجدار مدینہ یہ کلام پڑھا گیا تھا، یہ سنا دیجئے. اس کی بھی مدنی فیس انہوں نے 1200 درود پاک پڑھی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک سلسلے جو بند ہوئے ہیں اس کی اپنے وضاحت کی تھی، صحابہ ہمارے صحابہ اور ناموں کی دنیا. ایک میسیج ہو رہا ہے کہ سلسلہ ہمدردی کیوں بند ہوا، دوبارہ چلایا جائے. ہمدردی والے جو ہیں یہ جو خود ہمدردی کرتے ہیں یہ انہوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے، تو آپ بتائیں بھائی اپنے ہمدردیاں لوگوں سے کرنا بند کر دیے، کم کر دیے؟ ہمدردیوں کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری ہے. اور الحمدللہ جس طریقے سے رکن شورا عبدالحبیب بھائی ہمدردیاں اس وقت بھی FGRF کے تحت بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمدردیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو ہمدردیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. سلسلہ ہمدردی جو تھا نا، جو مدنی چینل پر دکھایا جاتا تھا، ہم کسی کے گھر پہ جاتے تھے، وہی ایپیسوڈ مکمل ہو گئے اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ ہو گئے پہلے. چلیں جی، جو ہے وہ بہرحال سید صاحب نے وضاحت جو ہے وہ اپنا کر دی ہے. اب ہم چل رہے ہیں حسان جو ہے وہ اپنا بچے جو ہیں ان کا کلام آئیے سنتے ہیں. اللہ 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 یا اللہ 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 کعبہ دکھا دے مولا، 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 کعبہ دکھا دے مولا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 شاء اللہ 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 اللہ. ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے. ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے. کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 شاء اللہ 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 اللہ. چلیں جی ماشاء اللہ عز و جل آپ نے حسان کا کلام سنا. انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے کڈس کے دیگر کا بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں گزشتہ ہفتے سلسلے کے اندر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس کے تھرو ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ اشفاق بھائی نے ایک واقعہ سنایا تھا طلاق کے حوالے سے. کسی پٹھان بھائی نے ان سے جو ہے وہ اپنا مشورہ مانگا تھا یا ان سے بات چیت کی تھی، تو انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا وہ واقعہ سننا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ایک بار مسجد میں مجھ سے ایک خان صاحب ملے، کہا ہم تم سے مشورہ کرنے آیا ہے. میں نے کہا جی جی. کہا ہمارا جو دماغ بہت خراب ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری بیوی ہم کو بہت ستاتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے.
اور ہم 2 دن سے گھر نہیں گئے, ہمارا جھگڑا ہوا ہے اور ہم 2 دن سے گھر نہیں گئے, اور اب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم طلاق دے گا, بس ہم تم سے مولوی صاحب مشورہ کرنے آئے کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا کہ میں نے پہلے تو ان کی پوری بات سنی, پھر میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ویل آف تھے, مالدار تھے, 3 بچے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو کچھ عفو درگزر کے فضائل بتائے, کچھ ان کو سمجھایا, یہ ہوتا رہی تھی کھٹ پیٹ. ابھی کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ کہا 2 دن سے کال پہ کال آ رہی ہے کہ گھر واپس آ جائے, خدا کے لیے میں معافی مانگتی ہوں. میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ معافی مانگنا بند ہو, آپ گھر چلے جائیں, صحیح بات, پھر ناک کاٹ کے آپ جائیں گے, اس سے بہتر ابھی عزت سے چلے جائیں. اچھا میں تو سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے مشورہ کر کے طلاق دے دوں گا آج ہی. میں نے کہا نہیں ایسا نہ کریں, آپ درگزر کریں, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. آپ کو جب اتنی عزت سے بلا رہی ہے ایک اور معافی مانگ رہی ہے تو آپ معافی قبول کر لیں, آپ عفو درگزر کریں. وہ ماشاءاللہ ٹھنڈے ہوئے, چائے وائے پی انہوں نے, اور وہ جا کے صلح صفائی ہو گئی. تو مشورہ کرنے کے بعد میں وہ مجھے بولے خوش باش, الحمدللہ گھر صحیح چل رہا ہے ان کا. ماشاءاللہ. کہنے کا مقصد ہے کہ مشورہ کیا, آپ یہ استخارہ سمجھ لیجئے اس کو, کسی ایسے سے کر لیں جس کو آپ کچھ سمجھتے ہیں, اس سے بات کریں, وہ آپ کو آپ کے معاملے میں بتا دے گا کہ کیا کرنا چاہیے. جی, اور کس سے مشورہ کریں وہ یہ بھی دیکھ لیں. پتا چلا اس نے اور آپ کو آگ لگا دی کہ یہ آپ اتنا کچھ کرتے ہو, تم اتنا برداشت کیسے کر رہے ہو, جی ہاں, طلاق کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولے میں تو اسی انتظار میں تھا کہ آپ بولو بس, پھر اس کے کندھے پہ رکھ کے طلاق دے. مسکرا رہے ہیں آپ, ہاں, کہ اگر وہ معافی مانگ رہی ہے تو یہ یوں سمجھو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ سے معذرت کر لیا ہے. روایتوں میں ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معافی لے کر آئے تو اسے معاف کر دیا جائے. معاف کر دیا جائے. اور باقی اگر مطلب ہونا تو یہی چاہیے کہ دونوں میں سے کبھی اس طرح سے میاں بیوی میں اگر اس طرح سے کچھ ہو جائے تو ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو پہلا جو ہے وہ معافی تلافی کر کے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دے. چلیں جی, اب ہم چل رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے جو ایک منع ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ منع سے بڑے ہوتے جو ہے وہ جا رہے ہیں. عبید بھائی انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, کیا کروں کہ, یہ صاحب آگے مکمل کریں. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, ہائے ہائے, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, زندگی بھر کی ٹھاکر کو, زندگی بھر کی ٹھاکر کو دور کر دے ہے وہ, زندگی بھر کی ٹھاکر کو دور کر دیتی ہے وہ, پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں, پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. اپنے پلکوں
سنہری جالیاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب جو ہے وہ فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور آپ کے میسیجز بھی الحمدللہ عز و جل پڑھے جا رہے ہیں. اور ایک ہمیں میسیج آیا تھا، میرے مصطفیٰ نو سلام عرض کرنا. سعید اتاری کا پڑھا ہوا یہ سلام انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے. ممکن ہے اب یہ ذہنی آزمائش میں یا کسی جگہ جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا ہوگا، تو اب اتنا سا لکھ دیا آپ نے اور کہا کہ یہ چلا دیں. اب یہ کہاں، کس پروگرام میں، کس ایپیسوڈ میں جو ہے وہ اب سعید اتاری مطلب ہوں گے جو ہے وہ اپنا اصل میں یہ سیزن 12 میں سرگودا میں جو سیمی فائنل تھا اس میں پڑھا گیا یہ. اور اب یہ چونکہ آپ موجود صبا مدینے میں مصطفیٰ سے میرے آقا، میں یہ عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے اپنی یادداشت پر بیان کر دیا، لیکن جنہوں نے میسیج کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سعید اتاری لکھ دیا تو مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے ہمیں. تو آپ مزید اس کی وضاحت کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے. آئیے اب انس بھائی کا جو ہے وہ ہم کلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا. پڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے اور اب کچھ ہی ایک دو کلام جو ہے وہ شامل جو ہم کر پائیں گے. ہم اب جا رہے ہیں، ایک ہمارے عدنان شیخ ہیں نعت خواں، انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور یہ بھی پینڈنگ غالباً 2 یا 3 ہفتوں سے ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ چیدہ. چلیں جی آئیے سنتے. خوشبو ہے تو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تو
تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک میسج ہمیں آیا تھا، وہ یہ تھا کہ صبح کو جو تلاوت قرآن پاک چلتی ہے اس کے بعد مرحوم حاجی مشتاق کی آواز میں کلام چلایا جائے۔ پہلے ہمارے یہاں یہ چلتے تھے، انشاءاللہ عز و جل میں اپنی مجلس سے عرض کروں گا، اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ چلانے کی یہ کوشش کریں گے۔ ابھی ایک جو کڈس مدری چینل کے ایک بچے ہیں، نام تو میں ان کا نہیں جانتا، ان کا جو ایک پڑھا ہوا کلام تھا اس کی فرمائش تھی، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ میں گئے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مزدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے دل مزدر وطن میں اب
पर हाथ में रोजे की जाली हो, जब भी हो उनके घर पर हाथ में रोजे की जाली हो, जब भी हो उनके दर पर हाथ में रोजे की जाली हो, ये लम्हे जिंदगी में है खुदा फिर बार बार आए। चलें जी, मदनी चैनल के नाजरीन, अब आपको हम एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं अब्दुल हबीब भाई का। वो ये था कि अब्दुल हबीब भाई से गालिबन सवाल हुआ था कि जो तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं उसमें आप क्या वजीफ़ा जो है वो पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बता दें। तो इन्होंने एक अच्छा वो बयान किया है, आइए वो सुनते हैं। आप जब तवाफ़ करते हैं तो आप 7 चक्रों में कौन कौन से वज़ाइफ या दुआएं पढ़ते हैं, प्लीज़ इसके बारे में मुझे जवाब अता फरमाएं। बेसिकली ये तो रफ़ीकुल हरमैन में बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं लिखी हैं, और अमीर अहले सुन्नत ने भी फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ते रहें, या जो वज़ाइफ आपको दिल जमई के साथ पढ़ सकें। मैंने असल में चक्कर याद करने के लिए 7 वज़ाइफ नोट कर लिए कि चक्कर फिर वो गिनने नहीं पड़ते, तो आसानी भी हो जाती है। और कुछ हदीसों के ज़रिए वो वज़ाइफ निकाले थे, तो कुछ इस्लामिया को बताया, शायद उन तक पहुँच गए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले चक्कर में मैं कलमा पाक पढ़ता हूँ, दूसरे में इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तीसरे चक्कर में हम पढ़ते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कलिमतान सकीलतान, ठीक है ना, जो 2 कलमे ज़बान पर हल्के और मीज़ान पर भारी हैं। चौथे में जज़ल्लाहु अन्ना दुरूद शरीफ। 5वें में दुरूद इब्राहिमी, वो भी अफजल तरीन दुरूद पाक में है। तो बीच के ये 2 चक्कर दुरूद पाक के हो गए। छठे में हदीस पाक है कि जन्नत की क्यारियों में से कुछ चुन लिया करो, हदीस का मजमून है, और उसका खजाना क्या है या क्यारी क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो पढ़ लेते हैं। और 7वें चक्कर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो उससे क्या होता है कि ये 7 चक्कर भी याद रहते हैं और वज़ाइफ भी हो जाते हैं। और तवाफ़ करते हैं अगर आप ये वज़ाइफ कर रहे हैं तो वहाँ वैसे भी 1 का 1 लाख है। अल्लाह पाक कबूल फरमा। चले जी, सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन सिर्फ एक कलाम हम शामिल करेंगे, और वो एक बच्चे हैं जो कि अब चूँकि 3-4 तो उनके नाम याद हैं, लेकिन अब चूँकि इनके जिस तरह के कलाम चलेंगे तो इनका नाम भी याद हो जाएगा, वरना नाजरीन जो है वो मैसेज कर देते हैं, बता देते हैं कि इससे पहले वाले मैंने जिसका कहा था उनका नाम हमज़ा है, मुझे बता दिया गया। उन्होंने एक कलाम पढ़ा एक बच्चे ने, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए, हाय हाय हाय। कमी का तसव्वुर भी कैसा, कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा।
ہم سے زیادہ اپڈیٹڈ ناظرین ہیں. دوسرے بھی نعت خواہ، اس بچے کا بھی نام میسیج میں آ گیا ہے، سید حاشر ہے ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف، اور انشاءاللہ اسکرین پر آپ ان خوش نصیبوں کے نام جو ہے وہ ہم دکھائیں گے جو اسکرول ہوتے چلے جائیں گے، اور سید صاحب جب فرمائیں گے مدینہ تو اس وقت یہ رک جائیں گے، اور رکنے کے بعد مدینہ کہنے پر جس خوش نصیب کا نام سامنے آئے گا انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ان تک پھر ہم یہ تبرکات وغیرہ بھیجتے ہیں. تو اب ہے سید صاحب کی طرف. مدینہ ہمشیرہ الطاف حسین جی پنو عاقل سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.